اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ. اور جب بیت الخلاء میں داخل ہو، اللہم انا نعوذ بک من الخبث والخبائث. وہ خبث و خبائث بھی سی شیطان کی نظر ہے. اور جب بیوی سے ملاقات کرنے لگو تو یکدم جپٹا مت مارو. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. پڑھ لو خدایا ہمیں شیطان سے دور فرما یا شیطان ہم سے دور فرما، اور جو بچہ آپ دینے والے ہیں اس کو بھی شیطان کے شر سے بچا. بخاری شریف میں ہے ان قدر لہ ولد، اگر اس ملنے سے بچہ بن گیا لم یضرہ شیطان. کتنا بڑا فائدہ ہے. ایک آدمی چٹ پٹ جا کے ملتا ہے اور تجھے ایک ہی کام آتا ہے غلوچ خروج. تو کلمہ نہیں جانتے زنا ہو رہا. پیغمبر کے آداب کے مطابق ملو. جو بچہ پیدا ہوا عالم فاضل بنے گا، جو بچی پیدا ہوئی پاک دامن حفیفہ عالمہ فاضلہ خاندانوں کو آباد کرنے والی بنے گی. لم یضرہ شیطان. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر دہشت گرد بنے گا. اس کی وجہ سے آپ کو بھی ہتھکڑیاں پڑے گی. اس کی وجہ سے پورا خاندان بدنام ہو جائے. ہر مقام جہاں استعاذہ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام پر جو رحمان الرحیم ہے. بسم اللہ. کیونکہ مشرکین کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، اس کے مقابلے میں آیا بسم اللہ. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. بسم اللہ یعنی افتتحو ابتدعو اشرعو. فعل کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ شروع اور افتتاح اور ابتدا سب اللہ کے ہاتھ میں. کیونکہ ردن علی المشرکین ہے اس لیے اسی طرز کا کلمہ آیا ہے بسم اللہ. بسم اللہ. دیکھو ایک دفع مضرت ہے. دفع مضرت کے لیے تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسری جلب منفعت ہے. فوائد لینے کا طریقہ ہے اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ میں اللہ تعالیٰ کا ایک علم ذات آ گیا ہے لفظ اللہ، کیونکہ ہر طرح کے مشکلات کے لیے ایک خدا کا بھی، اور خیر و برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی آ گئے الرحمن الرحیم. کیونکہ اللہ جب مہربان ہو جائے تو کئی قسم کے احسانات فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ سابقہ شرائع میں قرآن کریم میں ہے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھ گئے تو انہوں نے فرمایا بسم اللہ مجرہا و مرساہا. خداوند تعالیٰ ہی اس کو چلائے گا اور روکے گا. اور حضرت سلیمان نے جو بلقیس کو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ خط سلیمان کی طرف سے اللہ کے نام پر جو رحمان الرحیم ہے۔ آثار و اخبار میں ہے کہ اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسم تعالی بسم اللہ جل وعلا کئی قسم کے کلمات لکھتے تھے خطوں میں، لیکن جب سورۃ نمل کی یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اس کے بعد ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کیا۔ بعض عاملین تعویذات کے اندر 786 لکھتے ہیں، یہ تو درست ہے کہ یہ بسم اللہ ہی کے اعداد ہے۔ بعض بزرگان دین کا یہ کہنا کہ یہ یا علی بنتا ہے اور یا اثنا عشرہ، یہ صحیح نہیں ہے، اس کا پروپیگنڈا کمزور ہے۔ اعداد جمع کرنے سے بسم اللہ کے 786 بنے گا، مگر 786 شاید کسی تعویذ میں مفید ہو، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سنت 786 سے ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اللہ اکبر کی جگہ نماز شروع کرتے وقت کہے 578 تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وحی کے الفاظ ہے اور اس کے پڑھنے میں خیر و برکت ہے، اسی پر وعدہ ہے ثواب اور اجر کا۔ کہتے ہیں کہ کام کے 3 مرحلے ہیں، ایک مدد اور نصرت، اس کے لیے لفظ اللہ ہے، اور دوسرا اس کام کا وجود برقرار رہنا، اس کے لیے لفظ رحمان ہے، اور تیسرا اس کام کا مفید ہونا، اس کے لیے صفت رحیم ہے۔ ایک کام کی ابتدا خدا کی نصرت و مدد، ایک کام کا وجود اللہ تعالیٰ کی مہربانی، ایک کام کا ہمارے لیے فائدہ مند ہونا۔ بڑا مکان بنایا، کروڑوں روپے خرچ کیے، لیکن جاتے ہی میت ہو گئی، کیا فائدہ تھا؟ بڑی شاندار گاڑی منگوائی، 1.5 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کی، لیکن روڈ پر جاتے ہی حادثہ ہو گیا۔ لوگ اس لیے علماء کو طلباء کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ایسے مفید کلمات پڑھ لیتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے۔ صوبہ سرحد وغیرہ میں دستور ہے کہ جب بڑی دعوت ہو اور دیگ پکتے ہیں، جانور کٹتے ہیں، قسم قسم کے پلاؤ اور قورمے تیار ہوتے ہیں، جب تیار ہو جاتے ہیں تو مسجد کے امام صاحب 4-5 اچھے نمازی 2-3 حاجیان صاحبان ان کو کہتے ہیں کہ دعائے خیر کے لیے آ جائے۔ وہ آ کر کے دعائے خیر کر لیتے ہیں کہ خدایا اس دعوت کو برکتوں والی بنا اور اس کو خوشیوں والی بنا، اور یا اللہ اس کے ذریعے عزت رہے، کم نہ ہو، بے برکت نہ ہو، اس کو دعائے خیر کہتے ہیں۔ بخاری شریف سے اس کا ثبوت ہے، حضرت ابو طلحہ کے گھر آپ آئے ہیں اور حضرت جابر کے گھر، اور جو کھانا صحابہ کے لیے پک رہا تھا، قال فیہ شیئا، آپ نے کچھ کلمات پڑھ کر کے دم کیے ہیں، یہی دعائے خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے، حدیث کی کتاب، فقہ، صرف، نحو، جو بھی اچھا کام کریں گے تو آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب آپ گھر داخل ہوں گے تو بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض حضرات جب داخل ہوتے ہیں تو کہتے بسم اللہ دخلنا، جب نکلتے ہیں کہتے وہ بسم اللہ خرجنا، جب کسی کام کو کرتے ہیں کہ بسم اللہ وعلی اللہ توکلنا۔ ابن سنی عمل الیوم واللیل۔
جب نیا کپڑا پہنیں گے الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ. جب جانور ذبح کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر. حکم ہے کہ جتنے لوگ موجود ہو سب پڑھ لیں. اس کو احلال کہتے ہیں. جتنے بھی لوگ گائے بکری مرغی بھینس اونٹ ذبح کرتے وقت موجود ہو، جب نصاب سورہ پھیرے اور کہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو جتنے حاضرین ہو سب کہے بسم اللہ اللہ اکبر. یہ نہیں کہ خالی کساب پڑے اور کدوان ایسے کھڑے رہے کدو کے کدو. سب پڑھ لے، سب کو اجر و ثواب ملے گا. اسلام کے شاعر میں سے بسم اللہ اللہ اکبر. قاضی بیضاوی نے کہا ہے کہ اگر جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو یہ مکروہ ہے. کیوں؟ رحمت کا موقع تو نہیں ہے، اس کے اوپر تو غضب آیا ہے، جان جا گئی اس کی. اور یہ کہنا کہ ہر چیز میں خدا کی رحمت ہے، یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اہل سنت کا نہیں. اہل سنت اللہ تعالیٰ سے شر اور خیر دونوں مانتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا جز ہے یا سورۃ فاتحہ سے اس کا وہی تعلق ہے جو دیگر قرآن کی سورتوں سے. جمہور کے نزدیک اس کا تعلق قرآن کے تمام سورتوں سے سوائے سورۃ توبہ کے، جس پر پڑھنا لکھنا جائز نہیں. قرآن کی 113 سورتوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک جیسے تعلق، اور یہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند ابی اعلی، صحیح ابن خزیمہ، مسند ابن ابی الفقیر، سب میں ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز تقسیم کی ہے اپنے اور بندے کے درمیان. جب بندہ کہے الحمدللہ تو میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا پڑھی. جب وہ کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے میں کہتا ہوں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بجا لائی. اور جب وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو میں کہتا ہوں اس کا نصف میرے لیے ہے یعنی عبادت، اور نصف اس کے لیے ہے یعنی ضرور مدد کروں گا. اس قسم کی احادیث سے صراحتاً ثابت ہے کہ اس میں بسم اللہ جز نہیں. اور ام المومنین فرماتی ہے مسلم اور ترمذی کی حدیث میں، کان افتتاح صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللہ اکبر وکان افتتاح قراءته بالحمد للہ رب العالمین. نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر اور قراءت شروع کرتے وقت الحمد للہ رب العالمین. اس لیے امام مالک کے نزدیک فاتحہ سے پہلے تعوذ و تسمیہ منع ہے، مکروہ. کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، مورخین نے لکھا ہے، کوفے کی جامع مسجد میں مغرب کی نماز پڑھائی اور نماز میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. جب نماز ختم ہو گئی لوگ کھڑے ہو گئے، ہنگامہ ہو گیا، یہ کون سی ما هذه الصلاۃ، یہ کون سی نماز؟ معاویہ نے کہا کیوں؟ کہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے. معاویہ نے کہا آرام سے.
10-12 آدمیوں کا وقت تیار کیا کہ چلے جاؤ مدینہ منورہ پوچھ کے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. وہ آدمی مدینہ منورہ آئے، ٹھہرے، کئی دن رہے، واپس چلے گئے. حضرت معاویہ کو جا کے کہا کہ یہ پوچھنا بھی بے وقوفی تھی، کیونکہ کسی کی نماز میں بھی فاتحہ کے ساتھ بالجہر بسم اللہ جز کے طور پر تھے. الحمدللہ حرمین شریفین میں آج بھی نماز حنفی طرز سے ہے. الحمدللہ رب العالمین. جنازہ حنفیوں کے مطابق، تراویح 20 رکعت، چاروں ائمہ. چھوٹے موٹے درمیانی اختلاف وہ چلتے رہتے ہیں، تو آپ بھی کبھی ٹانگ اٹھا لیتے ہیں، کبھی جسم پرجتے ہیں، وہ آپ کے اور میرے بھی اختلافات ہیں. کوئی نہ کوئی سب میں آ جاتا ہے. اللہ صاحب ہمارا ہی بنا شیطان سور دے سر بنے، ذرا سی قرات ذرا لمبی ہو جائے یا ہم موج میں آ جائے تو اس کو فقہا کہتے ہیں گلا کھنکارنے سے نماز فاسد ہوتی ہے. اس کا کیا عذر ہے؟ عذر تو امام کا ہوگا جو قرات کر رہا ہے، اور وہ گلا نہیں کھنکارتا ہے. ادا شاخوبان بچے مرئی تازہ کہیں گیا تو ساتھیوں کی آواز ہوگی. نمازوں کے آداب بھی علماء کو بیان کرنا چاہیے، غریبوں کو پتہ نہیں. الحمدللہ کوئی شخص جو گلا کنکھارتا ہو وہ نیا آیا ہوگا، ورنہ مسئلہ جب معلوم ہو جاتا ہے لوگ عمل کرنے آتے، مسجد میں بدعملی کے لیے نہیں آتے. طالب علم آئے ہیں پتہ نہیں کہاں سے، دنیا کے کونے کونے سے. ہم 8 باندھ لیتے ہیں، ہمیشہ انہوں نے باندھا ہے، ان کو استادوں نے نہیں کہا ہے، خیال نہیں رہا ان بزرگوں کو، وہاں رواج ہے. شیر علی شاہ سے یہاں سے چلے گئے، جب واپس آئے میرے پیچھے کھڑے تھے، ہاتھ باندھے. میں نے ایسا دیکھا میں داول میرا کوڑی کے منہ اٹھتی خدا ایسا ہو جاتا ہے، آدمی بھول جائے. مولانا سنجان سے دامت پر رکھا تو نیت باندھ لیتے ماؤنٹ رین ابو اس کو فاسد جب اسے ویلے جوڑا ہے والے مخی گئے جب جوڑ 2 گھنٹے میرے ساتھ وہاں بیٹھے رہے. خدا کی قسم ایک دفعہ گلے نہیں کھنکا رہا، اور جب مسئلے جمع کی گئے شیخان کبیران استاذان عظیمان ان کی عظمت علم و عمل سرام کو پر بہت بڑے ہیں. بس چیزیں علاقائی ہوتی ہے، خیال نہیں ہوتا. جب ہم نے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا انشاءاللہ خیال ہے. انہوں نے ایک چیز میرا کوئی موقع پلا جائے نہ تھا. بلکہ حضرت مولانا سنجان سے دامت برکاتہ کو جب پتہ چل گیا کہ اتوار کے دن کا کوئی پروگرام میں قبول نہیں کرتا، اور اتوار کا دن جمعے کے دن کا قاتل دن ہے، اور اتوار سے علماء کو ناراض رہنا چاہیے، اس نے ہماری جمعے کے جگہ لی ہے. ٹیلیفون آیا حلقہ تاسو دا اتوار پروگرام نے ولې نه توبه کوي. زه دلته مفتی صاحب سره ما هغه چې د اتوار نو وایي سم متشوي دا ټول عیسایان دي او پادریان. تاسو خدای ته وګورئ دی اتوار رخصت ملي ابھی سن لیا میرے سامنے اس کو ٹیلیفون پہ ڈال. ہمارے علماء کائنات کے اندر فرشتے ہیں اور علوم و اعمال کی پونجیاں ہیں، وہی ہمارا ہراول دستہ ہے. وَبِهِمْ نَقْتَدِي وَنَهْتَدِي. لیکن یہ باتیں میں نے آپ سے اس لیے کہی کہ آپ بھی تھوڑی احتیاط فرمائیں. نماز سے پہلے کہیں جا کے گلا کنکار لیں، نماز جب شروع کر لے پھر آرام سے ہو جائے. اب یہ عادتیں ہوتی ہے. کعبہ شریف کے اندر امام کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ اکبر اتار کر ایک دفعہ اتار لیتے نماز میں دونوں ہاتھوں سے الحمدللہ رب العالمین. اس کا بمکل اثر کہیں ممکن پتہ ہے کہ جو بکوزہ کم اس کی گئے والی والا اس کو ختم کرے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ حنابلہ کی نماز ہوتی. امام احمد بن حنبل ایسے بے ڈھنگے تھے اور ان کے اکابر علماء
نہیں، یہ ان کی اپنی کمزوری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام پر جو بہت مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں اللہ تعالی کی صفات ہیں۔ لفظ رحمان کہتے ہیں یہ لفظ اللہ کے قریب ہے، لفظ اللہ علم ہے، اور لفظ رحمان شبہ علم ہے، قائم مقام علم۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى۔ اللہ کے نام بہت پیارے پیارے نام۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کہہ کر کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ اللہ کے بڑے پیارے اور اچھے نام ہیں، اسماء الحسنى۔ رحمان جس کا نام عبد الرحمن ہے، لطف الرحمان ہے، مطیع الرحمان ہے، آپ اس کو پورا نام لیں گے، جیسے عبداللہ کو اللہ کہنا جرم ہے، اسی طرح عبد الرحمان کو رحمان کہنا بھی جرم۔ عبد القیوم کو قیوم مت کہو، عبد الغفار کو غفار کہنا جرم ہے، عبد الغفار۔ انہو کان غفار، غفار تو اللہ ہے، ڈابا ٹوٹے بس غفار ٹوٹی، انہو کان غفار۔ تو خوشحال خان خٹک نے رحمان بابا پر اعتراض کیا تھا، کیونکہ رحمان بابا جب موج میں آئے دیوان میں تو اس نے کہا خوشحالاں و غلاماں میں غلامان دی اور رحمان کا پختو جب عالمگیری ہے۔ خوشحال خان خٹک اور اس کا بیٹا غلام خان لازمہ غلامان جلسم۔ خوشحال غصہ ہو گیا اور خوشحال نے ان کو خط لکھا، یہ رحمان زان توائل کو مشرکی دا لکا ساس کے زان توائی زبہیری دا جے تخلص رحمان اختیار کرے دا دے جاہل اتنا قدا رحمان زان توائل کو مشرکی دا صاحبیم عبد الرحمن دے توے رحمان دا دے اور رحمان دا دے اور در گوہر پتل چاہتا للی ندی اور در رحمان شہر گوہر دے سے تول کا اور در گوہر پتل چاہتا للی ندی اور در رحمان شہر گوہر دے سے تول۔ خوشحال خان نے ان کو کہا کہ آپ کا نام عبد الرحمن ہے اور آپ اپنے آپ کو رحمان کہتے ہیں، یہ شرک کی نشانی ہے۔ رحمان زان توائل کو مشرکی دا لکا ساس کے زان توائی زبہیریم، جیسے ایک قطر اپنے آپ کو کہے کہ میں بحر زخار ہوں، تم کہاں بحر زخار ہو۔ علماء فرماتے ہیں خوشحال خان خٹک کا اعتراض رحمان بابا پر مناسب تھا۔ ملاقات بھی ہوئی ہے کوڑا خٹک میں، رحمان بابا آئے، اچانک خوشحال خان سامنے آیا، پوچھا کہ دسو کی ویزا غیم چیز غلوم دی فکسو کی اپوئی شو ویزا خوشی خٹکا دمال گی تا بڑی دن غڑاوا پار چاس پکا مکالمہ بھی ہوا۔ لیکن رحمان بابا کا دیوان پختونوں کے ہاں ان کے دل و جان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ خوشحال خان کا دیوان 2 جلدوں میں بہت قیمتی ہے، لیکن بس رحمان بابا کو جو مقبولیت اللہ نے دی ہے اس کی مثال دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس شیطان مردود سے۔ عجیب بات ہے، شیطان مردود کی مذمت پہلے ہو گئی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے
جو بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم والا ہے۔ الرحمن کہتے ہیں خدا کا فضل، احسان اور مہربانی ہے جو اس عالم میں ہے، وہ فیضان رحمان ہے۔ بیضاوی میں ہے یا رحمان الدنیا ورحیم الآخرہ، رحمان رحیم سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کے جو احسان اور مہربانی ہے دنیا میں ہے۔ اے قریبی کے از خزانہ غیب گبر ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کجا کنی مہرو تو کی بار دشمنا نظر داری۔ اس کے الطاف تو ہے عام شہیدی سب پر، یہ دنیا کی چیزیں اللہ سب کو دیتا ہے۔ وَلَوْ أَخَذَ اللَّهُ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ ہر خطا اور ہر غلطی پر پکڑنا چاہے تو ایک کافر مشرک اور فاسق فاجر ایک دن زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ فرماتے ان الساعة آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت نے آنا ہے، اکاد اخفیہا، ابھی میں چھپا رہا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، پوری جزا اور سزا قیامت میں ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کریم اور خیر و برکت کے ابواب کھل جاتے ہیں جب بسم اللہ پڑھ لیں۔ انجیل کے ماننے والے مسلمان جس وقت انجیل پر حق کتاب تھی اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا فرض تھا، اس وقت کی بات کہ ایک شخص مرنے لگا اور اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ شاید پس از مرگ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، اگر کوئی بچہ بچی پیدا ہوئی تو ذرا اس کے دین کا خیال رکھنا، دین نقصان نہ ہو جائے۔ خدا کا کرنا تھا اس کے مرنے کے بعد اس گھر میں بچی کی ولادت ہوئی، بچی آئی، بچی بھی ہوتی۔ جب وہ بچی الفاظ و حروف لینے لگی، علماء کہتے 4 سال 4 ماہ 4 دن، دن کی 4 گھڑیاں جب گزر جائے تو بچے یا بچی کو کسی محترم بزرگ کے سامنے بٹھا لے اور وہ اس کو 3 سورتوں کی شروعات پڑھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوا لے، الم نشرح، اقرا بسم ربک الذی خلق، ہو سکے تو رب اشرح لی صدری بھی پڑھا لے۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن، دن کی 4 گھڑیاں، فقہی طور پر حدیثی طور پر کوئی ثبوت نہیں، بزرگان دین کا پختہ عمل ہے، ایک تجرباتی چیز ہے، تجرباتی چیز ہے۔ اور وہ حدیث جو آئی ہے جس میں ہے مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے بچے سے نماز پڑھواؤ، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے پٹائی لگاؤ۔ تو جب 7 سال کا بچہ نماز پڑھے گا تو 5 سال کی عمر میں اس کو نماز سکھانا شروع کر لو، تو 4 سال 4 ماہ 4 دن، یہ 5واں سال، یوں ثبوت ہو جائے گا۔ تقدس انور میں ہے کہ امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب کا بسم اللہ بھی اسی حساب سے ہوا ہے، اور تمام اولیاء و بزرگان دین سب کا بسم اللہ اہتمام سے ہوا۔ تجربہ ہے کہ جب بچے کا بسم اللہ بزرگان دین کے سامنے ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو تعلیم میں معتبر بنا دیتا ہے، بڑا متوجہ رہتا ہے۔